حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اصل میں دوستو، یہ وہ دور تھا جس میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بہت زیادہ برائیوں میں مبتلا تھی، اور یہ قوم ہر وہ کام کرنے لگی تھی جو بہت غلط اور برا ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اپنی قوم میں بھیجے ہوئے نبیوں تک کو قتل کر دیا تھا۔ اس لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو سب لوگوں کے اندر، یعنی بنی اسرائیل کے اندر تہلکہ مچ گیا تھا، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخت مخالفت کرنے لگے تھے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری ہمت اور قوت کے ساتھ ان لوگوں کو دعوت دی، اور خوب ہمت کے ساتھ ان لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل نامی کتاب دی تھی، اور 4 طرح کے معجزے بھی دیے تھے۔ پہلا معجزہ تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مرے ہوئے انسان کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ دوسرا معجزہ یہ دیا تھا کہ جو شخص پیدائشی نابینا یعنی اندھا ہوتا تھا یا کوڑی کا مریض ہوا کرتا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ تیسرا معجزہ یہ تھا کہ آپ مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مار دیتے، جس سے وہ پرندہ اصلی پرندہ بن جاتا اور آپ اسے آسمان میں اڑا دیتے۔ اور چوتھا معجزہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بتا دیا کرتے تھے کہ کس شخص نے کیا کھایا ہے، کیا خرچ کیا ہے اور اپنے گھر پر کیا چھوڑا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل بہت زیادہ غلط کاموں میں پڑ گئی تھی، اور بجائے اس کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان کر سیدھے راستے کی طرف آ جاتی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور آپ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتی رہی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے مشن پر ڈٹے رہے اور لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے رہے۔ دھیرے دھیرے کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے لگے اور ایمان لے آئے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشن کے لیے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے تھے اور آپ کے ساتھ ساتھ ہو گئے تھے، حواری کہا جاتا ہے، لیکن یہ حواری غریب طبقے سے ہوا کرتے تھے، اور امیر لوگ گھمنڈ کی وجہ سے آپ کی بات نہ مانتے تھے۔ یہاں تک کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی تک نہیں کی تھی اور نہ ہی گھر بنایا تھا، بلکہ گلی گلی گاؤں گاؤں گھوم کر لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے، اور جہاں بھی رات ہو جاتی بغیر کسی سر و سامان کے سو جاتے۔ دوستو، وہ لوگ جو آپ کی بات سے سہمت نہیں تھے اور آپ کی مخالفت کیا کرتے تھے، وہ اس دور کے یہودی تھے، اور وہ لوگ آپ کی بڑھتی ہوئی شہرت کو دیکھ کر خطرہ محسوس کرنے لگے، اور ان یہودیوں نے اس دور کا بادشاہ کہ جس کا نام پلاطس تھا، اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرانے کے لیے کہا۔ ویسے تو یہودی لوگ بھی اس بادشاہ کو اپنے لیے ٹھیک نہیں سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی وہ لوگ مدد کے لیے اس کے دربار میں پہنچے اور اس سے کہا کہ یہ انسان کہ جس کا نام عیسیٰ ہے، یہ ہمارے لیے نہیں بلکہ آپ کی حکومت کے لیے بھی خطرہ ہے، کیونکہ اس کی شہرت دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ لوگ بہت خوش ہو گئے اور پلان بنانے لگے کہ کیسے حضرت عیسیٰ کو پکڑ کر لایا جائے اور ان کے چاہنے والوں کو خبر بھی نہ پہنچے۔ اسرائیلی روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، اور ان لوگوں نے اس جگہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے لے کر بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے سولی کا حکم کیا اور آپ کو سولی دے دی، لیکن یہ من گھڑت اور اسرائیلی روایت ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا ہی نہیں گیا تھا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا تھا۔ اور جب یہ لوگ اس جگہ یا اس مکان پر پہنچے کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو ان لوگوں نے اپنوں ہی میں سے ایک آدمی کو اس مکان کے اندر بھیجا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ کو باہر نکال کے لاؤ۔ لیکن جب یہ شخص اندر پہنچا تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ اور یہ آدمی جو اندر پہنچا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی۔ بہت دیر ہو گئی اور یہ شخص باہر نہیں نکلا۔ جو لوگ باہر کھڑے تھے ان لوگوں نے سوچا کہ کیا بات ہے، یہ شخص ابھی تک باہر کیوں نہیں آیا؟
تو یہ لوگ بھی اس مکان کے اندر گھس گئے تو دیکھا کہ وہاں پر صرف ایک ہی انسان تھا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا تھا۔ ان لوگوں نے اسے ہی حضرت عیسیٰ سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا۔ اس بات کا ذکر قرآن کریم میں بھی ملتا ہے کہ یہودی لوگ خود شک و شبہ میں ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا تھا یا اپنے ہی آدمی کو سولی پر چڑھا دیا تھا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے اور 40 سال تک یہاں پر زندہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے اور کہاں کب اس دنیا میں آئیں گے اور آنے کے بعد کیا کریں گے، اس کے بارے میں ہم پارٹ 2 میں بتائیں گے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی ہسٹری سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔